السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ابو کاشا حافظ مجاہد الحق۔ آج کی اس 5ویں ایپیسوڈ کے اندر ہم نبی علیہ السلام کا جو ہجرت کا سفر مدینہ کی طرف تھا اور مدینہ کے 10 سال آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ کا جو آخری 13واں سال تھا اس میں اکثر و بیشتر صحابہ نے تیاریاں کرنا شروع کر دی اور اکثر صحابہ مکہ سے مدینہ میں آ چکے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بچ گئے تھے، حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ بچ گئے ہیں۔ یا چوتھے نمبر پر والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزور یا خواتین یا چند بچے رہ گئے تھے، باقی سب لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا، آپ میرے گھر میں میرے بستر پر سوئیں، امانتوں کا خیال کریں۔ اور کافروں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو باحفاظت ان کے اس محاصرے سے آپ کو آزادی نصیب فرمائی۔ خانہ کعبہ کے سامنے آئے، رونے لگے، اے خانہ کعبہ تجھے چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا لیکن میری قوم نے مجبور کر دیا۔ وہ غم بھرے الفاظ کہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سفر جاری کیا، جبل ثور کے اندر غار حرا میں 3 دن بعد رہے۔ کافروں نے اشتہار بھی دے دیا تھا کہ جو حضرت صدیق اکبر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہمارے پاس لائے گا 100 اونٹ بطور انعام ان کو دیا جائے گا۔ تو اس کے انعام کے حصول کے لیے سراقہ بن مالک بھی نکلے، 3 مرتبہ آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہا۔ اللہ نے ان کے جانور کو زمین کے اندر جو ہے پاؤں ان کے دھنسا دی۔ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان کو وہاں سے آزادی ملی، واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح کفار کی فوجیں بھی آپ کے پیچھے تھیں، غار حرا تک کافروں کی فوجیں آئیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر کافروں کی فوجیں نیچے دیکھتی تو ہمیں وہ دیکھ لیتی، لیکن اللہ کے نبی وہاں فرما رہے ہیں اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اے پیارا صدیق ڈر نہیں، رب ہمارے ساتھ ہے۔ برکہ غار حرا میں 3 راتیں گزاری، آگے سفر جاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، سیدھا مدینہ میں نہیں گئے۔ مدینہ سے 3 میل پہلے ایک جگہ تھی جس کا نام عالیہ یا قباء تھا، اس میں آپ تشریف لے گئے۔ قباء کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قباء کے اندر جہاں عمرو بن عوف کا خاندان یا دیگر صحابہ جو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے تھے اکثر نے یہاں ڈیرا لگایا ہوا تھا، اور مدینہ میں بھی کافی سارے لوگ صحابہ حضرت مصعب کی دعوت سے بہت سارے خاندان جو مسلمان ہو چکے تھے، خزرج، اوس، حضرت سعد بن معاذ، دیگر بہت سارے مسلمان ہو چکے تھے صحابہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ سے پہلے قباء میں تشریف فرما ہے، 14 دن قیام فرمایا، مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور بنو سالم کی بستی کے اندر سب سے پہلے اسلام کا جمعہ وہاں ادا ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی آگے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور مدینہ میں لوگوں کی جو بے صبری ہے، لوگوں کا جو ایک بےتاب اور اللہ کے نبی کے دیدار میں جو سرشار ہیں، انصار کے لوگ اسلحہ لے کر آپ کے استقبال کے لیے اس طرح کھڑے ہیں کہ رسول معظم تشریف لا رہے ہیں۔ تو اسی طرح بچیاں، خواتین سبھی نکل کر گھروں سے باہر روڈوں اپنا مکانوں پر شیر پڑھ رہے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، کہہ رہے ہیں کہ سنا وادی سے، ثنیہ وادی سے چاند نکل آیا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ اور اسی طرح بنو نجار کی بچیاں یہ اشعار پڑھتی ہوئے نظر آئیں کہ نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمدا من جاری، کہنے لگی کہ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں اور محمد کیا خوبصورت اور کیا اچھے پڑوسی ہیں۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، سفر جاری ہے، ہر بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا گھر، یہ میرا مال سب آپ کے لیے فدا ہے، قربان ہے۔ آپ دعائیں دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر قرآن اندازی ہوئی کہ آپ کس گھر کے اندر تشریف رکھیں گے۔ قرآن کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام نکلا، تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ
اختیار فرمانا چاہے، نچلا پوشن یا اوپر والا، تو آپ نے فرمایا میں نیچے رہنا چاہوں گا۔ لوگوں کی آمد و رفت بھی تھی، ملنا بھی تھا، تو آپ نے نچلے حصے کو پسند فرمایا۔ آپ کے کھانے کا تمام تر معاملات حضرت ایوب انصاری جن کا نام خالد تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے وہ معاملات خود جو ہے ان کو ہینڈل کیا اور بأحسن طریقے کے ساتھ خدمات انجام دیتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مدینہ میں یہ پہلا سال تھا۔ رسول ہاشمی مدینہ کے اندر جب تشریف لائے تو مدینہ کے اندر آ کے آپ نے سب سے پہلے 4 کام کیے۔ ان کاموں میں سے سب سے پہلا کام یہ تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ آپ نے ایک جگہ منتخب فرمائی، پتہ کیا کہ وہ 2 یتیم بچوں کی ہے، آپ نے ان کو بلایا، ان بچوں نے آپ کو تحفتاً ایسے دینی چاہ، آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کو قیمتاً حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمت دی اور وہ زمین مسجد نبوی کے لیے خاص ہو گئی۔ دوسرا کام یہ تھا کہ مکہ کے اندر ظہر عصر کی 2 رکعت تھی، یہاں آ کے 4 رکعت پڑھنے شروع کی۔ تیسرا کام، حجاز کے جو یہود تھے ان کے ساتھ امن کے عہد نامے لکھے گئے۔ نمبر 4، مہاجرین اور انصار صحابہ، مکہ سے آنے والے صحابہ اور مدینہ میں موجود صحابہ میں پیار محبت قائم کر دیا۔ یہ مواخات دنیا کی عظیم مثال ہے، آج تک یہ مثال دینے سے دنیا قاصر ہے، قومیں دینے سے قاصر ہیں۔ جو محمد عربی کی جان نیثاروں نے مواخات کی جو مثال قائم کی تھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگلے سال، مدینہ کا آپ کا دوسرا سال ہے، اس دوسرے سال کے اندر نبی علیہ السلام نے جو کام ہوا، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیا، اس 2 ہجری کے اندر، مدینہ کے دوسرے سال کے اندر۔ دوسرا کام یہ ہوا، اذان فرض ہوئی، قبلہ چینج ہوا، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے 17-16 ماہ نماز پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ جنگ بدر اسلام کا سب سے بڑا معرکہ بھی مدینہ کے اندر پہنچ کر دوسرے سال، ہجرت کے دوسرے سال میں پیش آیا۔ یہ چند کام جو ہے 4-5 یہ مدینہ کے اندر دوسرے سال یہ پیش ہے۔ اس کے بعد تیسرا سال تھا، زکوٰۃ فرض ہوئی، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جنگ احد بھی ہوئی۔ یہ 2 کام مدینہ کے تیسرے سال کے اندر ہوئے۔ مدینہ کا چوتھا سال ہے، مسلمانوں پر شراب حرام ہوئی، بڑی ڈیٹیل اور تفصیل موجود ہے کہ کس طرح شراب حرام ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ مسلمان شراب سے دور رہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں بڑا گناہ ہے۔ تو پھر اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ پھر اللہ نے تیسری آیت نازل فرمائی، سورہ مائدہ 7ویں پارے کی پہلے صفحے کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب۔ جب یہ تیسری آیت نازل ہوئی، شراب کلی طور پر حرام کر دی گئی۔ شراب کب حرام ہوئی؟ مدینہ کے اندر چوتھا سال ہے نبی کی یہ ہجرت کا، اور اس حال کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت بڑا غمناک اور بہت ایک المناک واقعہ پیش آیا کہ نبی پاک کے 70 صحابہ حافظ قرآن جو ہے عامر بن طفیل ایک سردار نے مانگے تھے کہ ہمیں حافظ دیں، ہمیں نماز پڑھائیں، دین سکھائیں، لیکن ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی 5 فرضی نمازوں کے آخری رکعت کے آخری رکوع سے کھڑے ہو کر اس طرح ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں کرتے، اللہ ریل قبیلے کو، زکوان قبیلے کو، اسائی قبیلے کو اللہ ان کو برباد فرما دے، اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں فرماتے۔ تو یہ نبوت، یہ ہجرت کا مدینہ کا چوتھا سال تھا۔ 5ویں سال کے اندر کیا ہوا؟ عورتوں پر پردہ فرض ہوا، تہمت کی سزا کے کوڑے مقرر کیے گئے، زہار کو لوگ طلاق سمجھتے تھے، یہ قانون ختم کر کے زہار کا کفارہ مقرر کیا گیا، ایک گردن آزاد کریں، 2 ماہ کے روزے رکھیں یا 60 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ تیمم کا حکم بھی اسی سال کے اندر نازل ہوا، 5ویں سال کے اندر، اور نماز خوف کا طریقہ بھی اسی سال نازل ہوا۔ اور اس کے بعد اب مدینہ کا 6واں سال ہے۔ مدینہ کے 6 سال کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ پوری سورہ فتح 26ویں پارے میں مکمل پڑھ سکتے ہیں، جو کفار کے ساتھ عہد نامے ہوئے، جو اشتام لکھا گیا، جو شروط لکھی گئی۔ اور اس کے بعد بیعت رضوان، حضرت عثمان کے قتل شہادت کا ایک واقعہ اس طرح پھیل گیا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ آپ نے بیعت لی صحابہ سے، صحابہ
انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. تو اسی طرح حضرت ابو جندل بھی اسی موقع پر آئے تھے. حضرت جندل کو انہی بیڑیوں میں انہی حالت میں اللہ کے نبی نے واپس بھیج دیا. اور ایک حضرت ابو بصیر بڑے عظیم صحابی ہیں. مشکات جلد ثانی کتاب الجہاد باب الصلح کے اندر، باب الصلح یہ صلح حدیبیہ کا جو بیان ہے کتاب الجہاد کے اندر، آپ ایک واقعہ ہے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. انہوں نے کافروں کو جو ہے چنے چبوائے تھے، لوہے کے چنے چبوائے تھے. تو ان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. آپ وہ میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو میرا یہ ویڈیو کی لینتھ لمبی ہو جائے گی. میں نے حوالہ پروف پورا دے دیا، اب اس واقعے کو پڑھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اور اسی طرح حضرت خالد بن ولید یہ بھی مدینہ کے 6 سال میں مسلمان ہوئے. اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی جو ہیں یہ دونوں ہجرت کے 6 سال، مدینہ کا 6 سال ہے، اس سال کے اندر یہ دونوں صحابی مسلمان ہوئے. اس کے بعد 7واں سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ وہ کیا کہتے ہیں جو ہے خیبر، یہودیوں کے ساتھ یہ غزوہ ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو جو ہے شکست فاش کیا. ان کے تمام تر معاملات اور ان کی اراضی وہ مال غنیمت میں آئی تو ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ فرمایا، کام کرتے تھے، آپ کو وہ نصف دیتے تھے. برکب 7ویں سال یہ جنگ خیبر ہوئی. اس کی بھی بڑی تفصیل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آج جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. تو وہ کون تھا؟ شہزادہ اہل حدیث، شہزادہ پیغمبر، داماد پیارے پیغمبر علیہ السلام کے شہزادے حضرت علی المرتضی، اما جی فاطمہ الزہرا کے شوہر حسن حسین کے بابا حضرت علی المرتضی آئے. آپ نے ان کو جھنڈا دیا اور خیبر فتح ہوا. تو یہ بھی ایک لمبی داستان ہے. اس کے 62ویں سال کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا. 360 بت نکالے گئے، وہاں اللہ کا نام لیا گیا. آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے، بتوں کے منہ پر مارتے ہیں کل جال حق و ذاق الباطل، پڑھتے جا رہے ہیں، بتوں کو وہاں سے نکال دیا گیا. مدینہ کا 9واں سال ہے، حج جو ہے فرض ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنایا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں برہنہ ننگا ہو کے طواف نہیں کرے گا. یہ 9 کے اندر جو ہے حج فرض ہوا. اور اس کے بعد 10 کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام 1,44,000 مسلمانوں کو حج کا خطبہ دیا. اس موقع پر اسلام کے سارے اصول سمجھائے، جاہلیت کی رسومات، شرک و بدعات ختم کر کے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ایک پوری زندگی کا دستور و منشور ہے. اس خطبے میں چند ایک نکات تھے، 8 نکات. ان میں سب سے پہلا نقطہ یہ تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر یا کالے کو گورے پر کوئی اہمیت، کوئی فوقیت نہیں ہے. فوقیت ہے تو صرف نیک کو نیکی کی وجہ سے فوقیت ہے بس. اور اس کے بعد قومیت پر فخر کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح فرمایا کہ میرے بعد صحابہ گمراہ نہ ہو جانا، اے لوگوں گمراہ نہ ہو جانا، میری سنت پر، اللہ کے قرآن پر کاربند رہنا. اور 4 نمبر پر فرمایا مسلمان کا بھائی ہے. اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ غلاموں پر ظلم نہ کرنا، غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا. 6 نمبر پر فرمایا حقدار کو اس کا حق ضرور دیتے رہنا. اور 7ویں نمبر پر فرمایا کہ قرض جو ہے قابل واپسی چیز ہے، قرض لے کر دبانا کھانا نہیں ہے، واپس کرنا ہے. اور 8ویں نمبر پر فرمایا کہ عورتوں کے حقوق کا خیال کرتے رہنا. یہ زندگی کا نصب العین اللہ کے نبی نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا. یہ نبوت کا 10واں سال ہے. یہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ ختم ہوا، سال بھی ختم ہوا. آگے 11واں سال شروع ہوا. 11واں سال یعنی محرم، سفر کی نبی علیہ السلام کو 26 یا 28 29 تاریخ کو آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے. علالت بیماری کے ایام آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں. پھر اگلی جو 6ٹھی ایپیسوڈ ہوگی اس کے اندر ہم آپ کو اللہ کے نبی کی علالت، آپ کی بیماری کا ایام، اور ان میں آپ نے جو نصیحتیں فرمائی، اور آپ کی وفات، اور پھر اس طرح کے سارے معاملات، آپ کا جنازہ کیسے ہوا، اور وہ سارے معاملات ہم آپ کو آخری قسط میں بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.